اس لیے اللہ آپ کو سمجھ نہیں آتا. نہیں آپ بات ہے کہ ایک آدمی عبادت کرتا رہتا ہے تو اس کو جا کے قرار ملتا ہے, سکون ملتا ہے, کچھ حاصل 10 روپے مل گئے عبادت کرنے کے بعد, دکان چل پڑی, بڑی عبادت کی ہے. اور ساتھ والا جو پڑوسی ہے نا, اس کی دکان بغیر عبادت کی چل رہی ہے. اور یہ سارے اللہ نے بڑا فضل کیا, پیر صاحب خوش ہو گیا, پیسے مل گئے, اور ایک انگریز آتا ہے اتنے پیسے وہ پھینک کے چلے جاتا ہے. یعنی کہ ہم بڑی دعا کرتے ہیں, کوئی وظیفے پڑھے, کوئی دستے غائب حافظ صاحب تو 50,000 روپے مل گئے دستے غائب سے, نہیں بات ہے. اور وہ جو امریکن ایڈ آ گئی ہے 3 ارب روپے دے دو پاکستان کو, نہیں مانگنا واپس. بڑے مطلب ہمارے کیفیات میں اور غوث کا لفظ جو ہے عطا کرنے والے سخیوں کا بات ہے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کافر ہیں امریکہ اور روس والے, اور کروڑوں روپے مفت دے دیتے. تو آپ کو ایڈ چاہیے, چلو یہ لے جاؤ, کیا یہ کہ 2 ارب تو فی الحال لے جاؤ, باقی پھر دے دیں گے, کوئی بات نہیں. یعنی کہ وہاں کا پیمانے اور اعلیٰ کے کافر ہے. تو لہٰذا ہم اللہ سے اگر مدد بھی منسوخ کرتے ہیں تو وہ مدد کافر بھی کر دیتا ہے. اللہ شفا دینے والا ہے تو UCH کیا کر رہا ہے, امریکن اسپتال. ابھی بات ہے تو آپ کا اسپتال کی ضرورت کیا ہے, اللہ شفا دینے والا ہے. تو گویا کہ یا تو ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ شفا دیتا ہے, تو یا پھر ہسپتال بھی شفا دیتا ہے. آپ بات نہیں, اگر ہسپتال بھی شفا دیتا ہے تو اب یہ نہ کہو کہ اللہ شفا دیتا ہے. شفا کا تعلق ڈاکٹر کے ساتھ ہے, اللہ کا تعلق کسی اور بات سے ہے. آپ کو حاصل نہیں, کیونکہ آپ بڑی مشکل سے داخل کرتے ہو میڈیکل کالج میں بچے, تو گویا کہ شفا ہوگی اور ڈاکٹر بنے گا اور مریضوں کا پیسہ بھی کلیئر کرے گا, بیماری بھی صاف کرے گا, دونوں کام کرے گا. تو اب اللہ جو ہے وہ شفا دینے والا یا اللہ تو ہاتھ سے مانگنے والا. جو بھی آپ صفت اللہ کی بیان کریں, کوئی سی بیان کریں, وہ صفت کہیں نہ کہیں انسانوں میں پائی جائے گی. آپ کوئی صفت بیان کر لو, ذات اللہ کی جو ہے نا یہ ماورا ہے صفات سے. آپ کو سمجھنے کے لیے کچھ صفات بتائی اللہ کریم نے کہ یہ میں معاف کرنے والا ہوں, رؤوف ہوں, رحیم ہوں, اور اول ہوں, اور آخر بھی ہوں, اور ظاہر بھی ہوں, اور باطن بھی ہوں. اور ظاہر بھی وہ ہے, باطن بھی وہ ہے. اور جی ہم اس کو اندر سمجھے تو باہر کون ہے, اور باہر دیکھے تو پھر اندر کون ہے. تو پھر اگر وہ اندر بھی وہ ہے, باہر بھی وہ ہے, تو پھر میں کون ہوں. تو پھر بات تیسری آ گئی نا کہ اندر بھی وہ ہے, باہر بھی وہ ہے, درمیان میں کون. تو یہ بات جو ہے نا یہ صفات کی دنیا ہے. اور اگر آپ ذات کی دنیا میں داخل ہو جاؤ تو جلوہ ذات سے ذات کی دنیا میں پہنچنے والا جو ہے نا یہ مقام نور سے متعارف ہوتا ہے. نور جو ہے نفس اور روح تینوں دونوں سے بلند ہے. تو گویا کہ دنیا کا سفر, پہلا سفر جو ہے یہ نفس کا سفر ہے, اور ضرورت کا سفر ہے, اور کھانے کا تعلق بھوک سے ہے, سونے کا تعلق نیند سے ہے, اور بارش کے ساتھ مکان کا تعلق ہے, مجبوریوں کا علاج کرتا رہا بیچارہ انسان. پھر انہوں نے کہا نہیں روح کی بات کرو, کچھ لطافت, کچھ کیفیات, اور فائنل اسٹیج آ گئی اسلام میں, کیونکہ نور کے آگے مقام کو نہیں ہے, لہذا اسلام کے بعد مذہب کو نہیں ہے. اب نور کے آگے کیا مقام ہو سکتا ہے, اس لیے اسلام کے آگے اور کوئی مذہب نہیں آئے گا. اور اس لیے مطلب حضور پاک کے آگے کوئی پیغمبر نہیں آنا, کیونکہ مقام نور بیان ہو گیا. مقام نور کا جلوہ نور اور اللہ کریم کی ذات بیان ہوگی, اللہ کریم کی ذات. تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کے آگے کوئی مقام ہی نہیں ہے. اس لیے ہم اپنے دل میں جب کبھی اللہ کا تصور کرتے ہیں تو ہم اگر ضرورت کے مقابلے میں اللہ یاد کر رہے ہیں, ابھی ہم نفس کی دنیا میں ہیں, نفس کی تکلیف میں ہیں. نفس کی تکلیف ہو تو انسان کی دور کر سکتا ہے. اب یہ نسخہ ہے, نفس کی تکلیف ہو تو انسان کی دور کر سکتا ہے. اگر آپ کو نیند نہیں آتی ہے تو ہم آپ کو دوائی دے دیتے ہیں کہ دوائی کھا لی جائے, نیند آ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ نفس ہے نا, ڈاکٹر جو ہے نفس کی بیماری, اس کا علاج انسان کر سکتا ہے. دوسرا انسان, آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, کوئی بھائی سے مانگ لو, یہ نفس کا علاج ہو گیا. کچھ چھوٹے موٹے نقائص ہیں یہ دور ہو جائیں گے. نفس کا علاج, نفس کی ضروریات, نفس کی مجبوریاں دوسرا انسان ایک انسان کے لیے پوری کر سکتا ہے. یہاں پر انسان ہی قادر ہے نفس کی دنیا میں, بات نہیں, نفس کی دنیا میں یہ انسان ہی کر لیتا ہے کہ جو تکلیف ہے وہ انسان کرتا رہتا ہے. روح کی دنیا میں دعا کی ضرورت ہوتی ہے. مثلا ایک انسان کو دوسرے سے محبت ہوگی, وہی انسان جو عام لگا پھرتا ہے اب ہمارے طرف وہ مائل نہیں ہوتا, جہاں پر مجھے ضرورت پڑ گئی ہے کہ دعا کی. اب تو سمجھے نا بات کہ وہ انسان جو ہے اس کو باقی انسانوں سے ممتاز نظر آ رہا ہے کیونکہ محبت ہوگی. تو سارے بچے زندہ ہیں اور اس کو نہیں پتا, اپنا بچہ بیمار ہے وہ سمجھتا ہے ساری دنیا بیمار ہے. اب یہ روح کا رشتہ ہو گیا. تو روح کے رشتے میں اپنائیت آ گئی
انسان کے رشتے میں صرف ضرورت کی مدد ہے، روح کے رشتے میں اپنائیت آ گئی، اور نور کے رشتے میں الہیات، بس اللہ کے حوالے سے بدلے ہوئے آپ نے بات کرنی ہے، اور دشمنی بھی اس کے حوالے سے ہے، دوستی بھی اس کے حوالے سے ہے، اور نور کا رشتہ جو ہے یہ پھر اور یہ کیفیت ہے کہ اس کو زیادہ دے دو اور اس کو کم دے دو، کہتے ہم دونوں ایک وقت میں آئے ہیں، کہتے یہ فرق تو خدا کی طرف سے اب تم نہیں سمجھ سکتے، حالانکہ دونوں اکٹھے ہیں، کمرے میں اکٹھے داخل ہوئے ہیں، کہتا ہے اس کو ساری بادشاہی، کہتا ہے چلو اس کو باقی کر دو، جی پھر کر جائے بابا جی، کہتا ہے یہ کمال ہے، مطلب انصاف، اس میں انصاف کی بات نہیں ہوتی ہے، اس میں مشیت کی بات ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امیر خسرو جائے تو یہ پھر دلبر ہو کے باہر نکلے، اور باقی لوگ جائیں تو پھر وہ باقی رہے، تو وہاں مطلب ایک کیفیات اور ہوتی ہے کہ الہیات کے زمانے سے نور کی دنیا میں منشا ہے، تو نور جو ہے یہ اسلام کی احکامات پر بھی ایک علاوہ بات ہے، تو احکامات جو ہیں یہ درمیانی لوگوں کے لیے ہے، روح آپ کی درست رہے، صاف ستھرے رہو، ایک مشیت قائم رہے، ایک ملت بن جاؤ، دنیا میں کامیاب ہو جاؤ، ورنہ یہ تو کوئی کام نہیں ہے کہ مسلمان اگر ہندوؤں پر حاوی ہو جائیں تو پھر ہندو کلمہ پڑھ لیں تو یہ مسلمان ہو جائیں، تو اللہ کے ان میں کیا فرق پڑا کہ بہت سے مسلمان، اگر یہی اللہ کا شوق ہو کہ کلمہ سب کو پڑھانا ہے تو اللہ ایک سیکنڈ میں مطلب کلمہ ہے، کوئی انکار کر سکتا ہے؟ یہ ایک بات ہے اسلام کو سمجھانے کے لیے مسلمانوں کو، اصل میں یہ ہے کہ آپ صفات سے نکل کر ذات کے دائرے میں داخل ہو، نور ہے، اپنے وجود سے نکلو کہ یہ نفس ہے، اور محبت میں داخل ہو کہ یہ روح ہے، اور مشیت میں چلے جاؤ کہ یہ نور ہے، سمجھتی سی بات ہے۔ اب اس کے بعد باقی بات یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے رہے غیب میں ان کے لیے مغفرت ہے اور کبیر اجر ہے، زیادہ اجر ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کو دیکھے بغیر ڈرتے رہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، حالانکہ اللہ سامنے نہیں آیا، تو وہ لوگ جو اللہ کے سامنے نانے سے ڈرتے رہتے ہیں وہ لوگ اس وقت نہیں ڈریں گے جب سامنے ہوگا، بس اتنی سی بات ہے، اس کا راز ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہے ڈرنے کا وقت، تاکہ اس وقت ہیلو ٹیسٹنگ ٹیسٹ، کیونکہ غیب میں ڈرنے والا صرف وہی ہوتا ہے جس کو شوق ہو، صرف قانونی طور پر تو نہیں بدلے اٹھتا، تو کبھی اللہ کی چھپا کے بات کر لیتا ہے، اور جس کو اللہ کا شوق ہو اور وہ کبھی ایسی بات نہیں کرے گا، ڈرتا رہے گا، شوق خائف رہے گا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا شوق کمزور ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ ایمان سے آگے کی بات ہے نا، اس طرح سلطان صاحب نے کہا ایمان سلامت ہر کوئی منگا تو عشق سلامت کوئی ہو، یعنی کہ جو عشق و سلامت منگے ایمان سے زیادہ کی بات ہے، کہ جہاں عشق جاتا ہے وہاں ایمان کو خبر نہیں ہوتی، ایمان روح ہے نا، اس کا الہیات نور ہے، اس لیے مطلب یہ مقام بیان کیا گیا، تو وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ نہیں، ڈرنے سے مراد جو ہے عوام رضائی کی بات کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کہ ڈرنے سے مراد اس وقت انسان ڈرتا ہے کہ جس وقت دو قسم کی مثالیں دی ہیں بزرگوں نے ڈرنے کی، کہ سب سیاں رل پانی نو چلیاں تے کوئی آسی بھر کے، تے جنہاں نے بھر کے سر تے رکھیا تے پیر دھرن ڈر ڈر کے، آپ یعنی کہ جنہاں نے بھر کے سر تے رکھیا تے پیر دھرن ڈر ڈر کے۔ خوف ان کو ہوتا ہے جن کے پاس مال ہوتا ہے، خوف جو ہے وہ ورجن اور اسٹیرائل سٹائل کو نہیں ہوتا، خوف اس کو ہوتا ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہو، کہ رفتار اور اپنی چال کو احتیاط رکھے، یا جس کے پلے مال ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم کی موجودگی جو ہے ایسا خوف پیدا کرتی ہے، اس قسم کا میٹھا خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رشتہ میری غلطی سے منقطع ہو جائے، ایسی غلطی نہ ہو۔ جب ایسی غلطی اس لیے نہیں کرتا کہ کہیں یہ کیفیت جو ہے ختم نہ ہو جائے، تو باقی کیفیت نفس رہ جائے گا، تو نفس وہی ہے، پھر مجبوریاں آ جائے گی،
روح میں بھی مجبوریاں ختم ہو جاتی ہیں. آپ کو شوق ہو نا شطرنج کا، روح لگی پڑی ہے تو مجبوریاں غائب ہو جاتی ہیں. اور اگر انسان دیکھو کہ مجبوری کا بندہ ہے تو سمجھو کہ نقصانی بندہ ہے بیچارہ. اور نفس مطمئنہ ہے چاہے لوامہ ہے چاہے کوئی ہو تو مجبوری آدمی کہ جب مجھے جانا ضرور ہے وہاں پر، دیکھو مجھے دوائی چاہیے تو تم علاج بھی کر لو، تم دعا بھی کر لو، مجھے وہاں جانا ہے. اور یہ دیکھو نا یہ شادی ہے غیر بغیر دندے بندے رہے چاہے ادھار لے کے ملے بھی جائے، یہ نقصانی بندن ہے، مجبوریاں ہیں. اور گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، کسی سے قرضہ لے کے کھانا پکاؤ مہمانوں کا تو مہمانوں نے زہر کھلاؤ جب زہر گھر میں آئے تو جتنا کچھ ہے اتنا ہی کرو نا، بجائے کہ آپ ادھر ادھر کی بدلے پہ باتیں کرو. تو نفس جو ہے نا یہ مجبوریوں کا نام ہے. اور آپ دیکھو آدھی سے زیادہ دنیا مجبوریوں کی دنیا ہے، نفس میں جکڑی ہوئی ہے، غلام ہے، بھاگا جا رہا ہے، آ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، صبح سے شام تک بیچارہ آگے آگے خواہش ہوتی ہے، پیچھے پیچھے بندہ ہوتا ہے. مجبوری جو ہے وہ کبھی مجبوری جو ہے وہ آگے آگے بھاگتی ہے، بندہ پیچھے ہوتا ہے. کبھی مجبوری چاول لے کے پیچھے ہوتی ہے، چاول لے کے بندہ آگے آگے بھاگ رہا ہوتا ہے. مجبوری کے ہاتھ میں کوڑا بھی ہے اور بھگاتی ہے انسان کو، ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، سوچ سوچ کرتا کیا ہو گیا، چلو 10 روپے قرضہ دینا تھا اس کو کیا بنے گا. اب تو یاد آتی رہتی ہے بات اچانک کی بدلے میں مجبوری. تو مجبوری جو ہے نا وہ چین سے نہیں بیٹھتی. لیکن یہ ساری نفس کی بات ہے. اگر دوست مل جائے مجبوری بھی شک ہے وہ چین آ جاتا ہے. مجبوری کوئی ہے، غریب ہی ہے، امیر نہیں ہوا لیکن دوست مل گیا، کہتا ہے جی دوست مل گیا. اب غریبی کا ڈر نہیں، حالانکہ دوست کو پیسہ تھوڑا ہی ہے، لیکن اب وہ کیفیت بدل گئی، دوست کی بات ہے. اور اگر اللہ کے ساتھ رشتہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا دیکھو جی دینے والے نے غریبی دی ہے، اس سے بڑا شکر کیا ہے کہ غریبی جو ہے تمہاری امیری جس نے دیا ہے اسی نے ہمیں غریبی دیا ہے. تم امیری کا شکر ادا کرو، ہم غریبی کا شکر ادا کرو. چٹھی تو ایک طرف سے آئی ہے نا، تیری چٹھی میں اور حرف لکھے ہوئے ہیں، میری چٹھی میں اور لفظ لکھا ہوا ہے. اس لیے اگر بھیجنے والا ایک ہے تو چٹھی جو بھی آئی ہے شکر کی بات ہے. اس لیے ان لوگوں کو جو منشا آشنا ہو جاتے ہیں انہیں اور لطف ہو جاتا ہے، مجبوریاں ختم ہو جاتی ہیں تو وہاں لگن بھی ختم ہو جاتی ہے، اور نظام میں داخل ہو جاتے ہیں کہ وہاں وہ کائنات میں آزاد ہوتے ہیں پابندیوں کے باوجود. وہ پابند نہیں ہوتے. کہتا بلا لیا ایک، آپ کون ہے جی؟ اسرائیل. کہتا بسم اللہ تھوڑی چائے تم بھی پی لیتے تھی، بھی چلیے پھر تیرے نال ہی چاہتے پلاؤ تھوڑی. مطلب ہے کہ اتنا ہی ہوتا فرق. اس کو کوئی لمبی چوڑی پابندی نہیں دی کہ ٹھہر جا میں چابیاں اٹھا لوں، وصیت نامے کر لوں، قاضی وصیت قاضی نامے چل سو چل. مطلب وہ آیا تھا تو جا چل جا کہ پہلے انتظار ہے آپ آتے رہے. تو یہ ہوتا ہے نور کی دنیا میں. اس لیے آدھی دنیا جو ہے نا مجبوریوں کی دنیا ہے، نفس کی دنیا ہے. تو کم لوگ ہیں جو وابستگی کی دنیا ہے، وہ روح ہوتا ہے اور مذہب کے اندر ہوتا ہے. اور پھر اسلام کے اندر جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا کہ نور داخل ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے کیا آیا، کتاب بھی آئی اور نور بھی آئی. یعنی کہ اسلام کے اندر جو ہے نا یہ حضور پاک کی محبت جو ہے نا یہ نور آشنا کرائے گی آپ کو، اور کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کی محبت جو ہے نا پابندیاں استعمال کرائے گی. اللہ کی محبت ہوگی سیدھے کر کے بندگی کرتے ہیں، مسئلہ گھس گیا. ہاں یہ ایک مقام ہے اللہ کی محبت. اور جب ادھر سے آپ محبت ہو جائے گی حضور پاک سے تو پھر آپ کو ایک اور کیفیت محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. پھر آپ کو لگے یہ کائنات جو ہے یہ مرکہ نور ہے، مرکہ جمال ہے، بلکہ یہ کائنات عین نور ہے ساری کائنات. تو پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں یہ کائنات مظہر انوار ہے. جب مظہر انوار تک آپ پہنچ گئے تو پھر آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ اب مظہر نور خدا کا ہو یا کچھ کا ہو، جو مرضی کا سب ٹھیک ہے. اس لیے یہ ایک مقام ہے. تو نفس کو پہچاننے کا یہی ہے ذریعہ. نفس کو پہچانو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا بات ہے. تو اللہ کے ساتھ تعلق ہے نفس کی پہچان کا بھی اور روح کی پہچان کا بھی اور نور کی پہچان کا بھی. تین مقام بلند ایمان فرمایا ہے کہ روح کا یا یوم یقوم الروح، ایک دن ہے جب یہ اپنے مقام پر قائم ہو جائیں گے.